جنات انہیں کے پاس آتے ہیں. اب جن آ گیا, اب جنات آگے انہوں نے ہماری بیٹی کو تنگ کیا, بیویوں کو تنگ کیا, تو بلوچ ہو یا پٹھان ہو, اس کی خاتون کا چہرہ تو کبھی آسمان میں بھی نہیں دیکھا ہے. یہ ماشاءاللہ روایت ہے. سارے مہاجر بھی میرے غیرت مند بھائی اور سندھی بھی میرے سر کے تاج. مسلمان نہیں, ہندو بھی غیرت مند ہوتے, سکھ بھی غیرت مند ہوتے. کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کی رخسار کوئی دیکھ لے. جب ہماری عورتیں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور یہ ہے کہ یہ وظائف کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر آئے گا جن اس کو تنگ کریں گے. برقع بھی پھینکے گی, چادر بھی پھینکے گی, اور چادر پھینک کر کے اس کے بڑے بڑے بال اپنے سر ہو. اب ہاڑے جھلے سندھی میں چاہنا تو جھلے تھا ہاڑے تو جھلے اس کی جھلے تھے بابا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد اب وہ برقع بھی چلا گیا تو تو کرے گا کیا؟ تو بلوچ ہے لیکن پکڑا ہوا جن ہے, تو پٹھان ہے لیکن ادھر سے جن ہے. مان لیا کہ تو پٹھان, گولی مارے گی تیری خاتون کو لگے گی, اس کو تو کروں گا. تو اب نہ تیری پٹھانی چلے گی, نہ بلوچی چلے گی, نہ سندھی. تو پھر برقع بھی چلا گیا. ہماری عورتوں کے چہرے آسمان میں بھی نہیں دیکھا تھا. مسلمان سارے غیرت مند ہوتے, اور سورج نے بھی چہرے نہیں دیکھا تھا. اب وہ جو چرسی برسی قسم کے بھگوڑے ہوتے ان کے پاس لے جاتے. نماز بھی نہیں پڑھتا, روزے بھی نہیں رکھتا. کہتے بابا بڑو سائیاں, بابا سرکار سیدہ, یہ بڑو سیدہ ہوگا. آلے رسول تمام کی خبر کھولے بابا, جو آلے رسول وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, مکے میں جا کر نماز پڑھتا ہے لیکن کھانا کراچی میں کھاتا ہے. نماز پڑھتا ہے مکے میں, مدینے میں نماز پڑھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. جاہل ہے, بے دین ہے بدبخت. لیکن اس کے مرید جھوٹ بولتے, کہتے ہیں حضرت کو نماز پڑھنے کی ضرورت, وہ مکہ مدینہ. تو مکہ مدینہ والے ایسے بدبخت کمینے کہ کھانا پھر کیوں نہیں کھلاتے؟ کھانا تو یہی کھاتا ہے, پاخانہ ادھر ہی کرتا ہے, لیکن نماز مکہ مدینہ. اور پھر اس کے پاس بلوچ اور پٹھان اور سندھی ماؤں کی بہنوں کا برقع بھی چلا گیا, چادر بھی چلی گئی. اب اس کے بعد سائیں سرکار بابا ان کی جن آئے ہو اشرجم فکر وجہ حالات سخت خراب ہے. اب وہ جو بے نمازی ہے وہ کیا یہ ترتیب ہے جناب. اب اس نے کیا کر دیا, آپ یہ کر دیں کہ 10,000 کو دے گا, 20,000 اس کو دے دے, اور تھوڑی دیر کے لیے جن بھی شیطان ہے, یہ پیر بھی شیطان ہے. بے نماز ہے تو یہ بھی شیطان ہے, وہ بھی شیطان ہے. تو شیطان کی بات مانتا ہے, شیطان کی بات مانتا ہے. ایک ہفتے تک وہ ٹھیک ہو گئی, 10,000 یا 20,000 50,000 دے دیا. اس کے بعد واپس پھر شروع ہو گیا, واپس لایا. کہتے بابا ہونا جن کو ساتھی کے جو جن ہو ہونا کی جی وجہ بابا بٹرے جن ہوا بھی ہوا بابا ہونا کی ماری چلے مت پر ہاڑے بھی ہوا ہے. پہلے والے جن کو ہم نے مار دیا, اب دوسرا جن آ گیا, 50,000 اس کے لیے دے دو, 10,000 اس کے لیے دے دو. ایک ہفتے کے بعد پھر آئے گا, تم دیتے رہو. انشاءاللہ جنات ختم بھی نہیں ہوں گے اور تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے. جنات ختم نہیں ہوں گے. اس طریقے پر یہ ظالم جو ہے نا, یہ ترتیب. اب وہ ہمارا برقع بھی چلا گیا, اور کبھی کبھی وہ یہ کرتا ہے ادھر تکلیف تو نہیں, اور تو ہاتھ لگا کر کے ادھر تکلیف نہیں, ادھر تکلیف نہیں, ادھر تکلیف تو نہیں. جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور وظیفہ کا اہتمام ہوگا, معوذتین کا اہتمام ہوگا, انشاءاللہ کوئی جن نہیں ہے, کوئی جن نہیں ہے, ہوگا بھی نہیں. جن کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ جنات اس طریقے پر آ جائے. جن اور جادو, اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جب قرآن پاک کی تبلیغ کی, قرآن پاک لوگوں تک پہنچا دیا, تو آخر میں لبید ابن عاصم یہودی, اس بدبخت نے, اس کی بیٹیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا.
لیکن ہمارے خطیب لوگ کہتے کہ ایسا جادو ہوا کہ نبی کا دماغ میں کام نہیں کر رہا تھا، نبی کو پتہ ہی نہیں تھا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، اتنا جادو کا اثر۔ یہ سب مولویوں کے جھوٹ ہے، یہ سب خطیبوں کے جھوٹ ہے جو قرآن سے بھی واقف نہیں ہے، تفسیر سے بھی واقف نہیں ہے، حدیث سے واقف نہیں ہے۔ حضرت پر اثر ہوا تھا جادو کا اثر نبی پر ہوا تھا، لیکن جسمانی طور پر ہوا تھا۔ دنیا کے مسائل میں یہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، دنیاوی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں، مسائل میں آپ کو کبھی بعض مسائل تکلیف آپ ہوتی، جیسے نبی کو بخار بھی ہوتا ہے، نبی کو سردی بھی لگتی ہے، نبی کو گرمی بھی ہوتی ہے، اور اللہ نبی کے اولاد کو بھی موت بھی لاحق ہوتی ہے، خود انبیاء بھی اللہ کے راستے میں وہ بھی چلے گئے، یہ سارے ہمارے۔ باقی نبی کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا علیہ باللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ یہ سارے وہ خطیبوں کی، جو ہمارے یہاں خطیب ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لچکدار قسم، یہ سب انہیں کا جھوٹ ہے، یہ سب انہیں کا جھوٹ ہے۔ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث میں صرف یہ ہے کہ دنیوی معاملات میں۔ تو اس وجہ سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو تھی جسمانی طور پر۔ میں نے عرض کیا کہ نبی بھی، یعنی میرے ماں باپ قربان ہوں، پوری کائنات محمد کی جوتیوں پہ قربان جائے، لیکن باوجود اس عظمت شان کے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور اللہ انسانوں کا تاج ہے کائنات کا۔ آپ پر بیماری کا بھی اثر ہوتا ہے، غم کا اثر ہوتا ہے، خوشیوں کا اثر ہوتا ہے، سردی کا، گرمی کا بھی ہوتا ہے، جنگ کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دو صورتیں بتا دی اور اتار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ پہلی صورت کے 5 آیتیں، دوسری صورت کی 6 آیتیں۔ انہوں نے گنگی کے اندر نبی بن عاصم یہودی کی بیٹی نے 11 گرہیں لگائی تھی، حضرت ایک ایک آیت پڑھتا تھا اور وہ گرہیں کھلتے جاتے تھے، 11 آیتوں سے 11 گرہیں کھل گئی۔ آپ یہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو پرانا جادو ہے تو فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرو۔ فجر کی نماز کو 101 مرتبہ، 101 کا مطلب یہ ہے قل اعوذ برب الفلق برب الناس، دونوں کو پڑھیں گے ایک شمار ہوگا، پھر دوبارہ قل اعوذ برب الفلق برب الناس، دونوں ایک شمار ہوں گے، پھر اسی طریقے یہ نہیں ہوگا قل اعوذ برب الفلق 1، قل اعوذ برب الناس 2، پھر قل اعوذ برب الفلق 3، قل اعوذ برب الناس 4، قل اعوذ برب الفلق 5، قل اعوذ برب الناس 6، اس طرح نہیں ہوگا، دونوں کو ملا کر کے ایک شمار ہوگی انشاءاللہ۔ سنیں انشاءاللہ، میری ماؤں کو بھی بتاؤ اور بہنوں کو بھی بتا دو۔ بہرحال انسان اس دنیا کے اندر غمی اور خوشی، یہ سارے ہمارے سے انسان کو لائق ہوتے ہیں، اس لیے رسول پاک کو بتایا گیا کہ قل، آپ یہ کہ اعلان کر کے بتا دو، اعوذ، میں پناہ میں آ جاتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، جو صبح کی رب ہے، فلق کا معنی صلاۃ ہے، چیرنا اور پڑھنا، رات کی تاریکیوں کو چیر کر کے اللہ پاک روشنی سے نمودار، اس سے روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ جادو کی جو تاریکی ہے ان کو خدا ختم کر کے انشاءاللہ یہ کہ صحت اور تندرستی کی روشنی آپ کے پاس آئے۔ رات کی تاریکیوں کو، رات کو چیر چیر کر کے اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تاروں کو بھی نکالتا ہے، اور صبح یہ کہ سورج کو نکالتا ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، یہ جادو کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گے، اور اسی طریقے یہ کہ صحت اور تندرستی اور خوشی آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ صرف اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیں کہ میں پناہ میں آ جاتا ہوں، یا پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آ جاتا ہوں رب الفلق، صبح کی رب کی، لیکن اصل وہی فلک چیر پڑنے والا کہ رات کی تاریکیوں کو چیر مار کر کے صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ من شر ما خلق، اللہ کی ان مخلوقات کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کیا، ہر مخلوق کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، مولوی کے اندر اچھائیاں بھی ہے، مولوی کے اندر برائیاں بھی ہیں۔ جو مولوی اچھے ہیں خلق خدا کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جو مولوی برے ہیں خود بھی جہنم میں دوسروں کو بھی جاتا ہے۔ سارے مولوی تھوڑی ٹھیک، آپ سمجھیں، ہر مخلوق کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کرے اور یہ کہ شادی کرے تو بیوی کے یہ بات پکڑ کر کے اس پر وہ دعا پڑے، اے اللہ میں آپ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اس کے خیر مانگتا ہوں، خدایا مجھے بیوی کے مکارم سے بچانا۔ سب کہو آمین۔ اس پہ تو آمین کہو۔
اس پہ سوامی کو مولوی صاحب نے تقریر کر دی کہ عورتیں یہ کہ تم دین پر چلو، نماز پڑھو، آخرت میں انشاءاللہ شوہروں کے پاس تم لوگ جاؤ گے، شوہروں کے پاس تم جاؤ، خدا تمہیں جنت کی حوروں کا سردار بنائیں گے، اور مردوں کو کہا تمہاری یہی بیویاں اس سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو ہمارا ایک گروہ اٹھ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب اگر یہ بیویاں ہمیں جنت میں بھی مل جائیں گے تو بس میں اس جنت میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا جس جنت میں بیوی کا نام تھا حرمت خاتون، اس نے کہا جس جنت میں حرمت خاتون جاتی ہو مجھے بیزار ہے، میں اس جنت میں نہیں جاؤں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم تو بیوی دیندار کو دیکھتے بھی نہیں ہے، تنکح المرأة بحسبها وجمالها ومالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حسن و جمال کو بھی دیکھ لو، حسب و نسب کو بھی دیکھو، اس کی دینداری کو بھی دیکھ لو، مال کو بھی دیکھ لو، لیکن آخر میں فرمایا مال ہے، جمال ہے، حسب و نسب یہ عارضی چیز ہے، اصل بنیادی چیز فاظفر بذات الدین ہے۔ دیندار کو، خدا پرست عورت کو، خاندانی عورت کا انتخاب کر دو، ورنہ انشاءاللہ جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے دنیا والی زندگی تمہاری جہنم بن جائے گی۔ قل اعوذ، آپ کہہ دیں میں پناہ میں آ جاتا ہوں صبح کی رب کی، من شر ما خلق، اللہ نے جتنے مخلوقات پیدا کی ان کی برائی سے۔ مخلوقات میں نے عرض کیا مولویوں کی بھی برائیاں ہوتی، اچھائیاں بھی ہوتی، بزرگوں کی برائیاں بھی ہوتی، اچھائیاں بھی ہوتی، لیکن خیال کر دینا بزرگ کی برائی نہیں ہوتی، ولی اللہ کیا برائی کرتا، لیکن تمہارے حق میں اگر ولی اللہ کو مانو گے تو اچھائی ہے، نہیں مانا ولی اللہ کا انکار کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ ولی اللہ خراب نہیں ہے، لیکن خرابی نہ ماننے سے پیدا ہوگی۔ ولی اللہ خراب نہیں ہے، بزرگ خراب نہیں ہے، لیکن خرابی پیدا ہوگی اس کے نہ ماننے سے کہ آپ نے نہیں مانا۔ من شر ما خلق، مخلوقات کی شر سے۔ ہر مخلوق کھانا جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بھی شر ہی شر وہ پھٹ جاتا ہے۔ جیسے عبد الملک ابن مروان نے اتنا کھایا فاطخم ہو، بدہضمی ہوئی، اسی سے مر گیا۔ یہ بہت سے ہوتا ہے آدمی جب کھانے کے اندر، بعض کھانے انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں، بعض کھانے بعض نعمتیں لوگوں کے لیے ہیں، لیکن یہ بات لوگ تو ان کی برائی ہے، آپ کے حق میں تو وہ برائی ہے۔ اور پانی بھی کبھی کبھی وہ بھی انسان کے لیے، کتنے مریض اس قسم کے ہوتے ہیں ان پر یہ کہ پانی ان کے لیے شر ہے۔ یہ بلوچوں والا شر نہیں ہے، یہ اردو والا اور عربی والا شر ہے، مانا برا۔ بلوچوں میں مانا شر کا مانا بہت اچھا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ بلوچوں میں برائی ہے ہی نہیں، وہ برائی کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بلوچوں میں تو برائی ہے ہی نہیں، وہ برائی کو بھی، اس نے برائی کو پتہ نہیں کیا ہے، بدکاری کہنے، لیکن وہ شر کا مانا عربی میں بیکار اور برائی، لیکن بلوچی میں شر کا مانا بہت اچھا۔ تو مخلوقات میں پانی میں بھی کبھی شر ہے، کھانے کے اندر بھی شر ہے، اور اسی طرح اولاد میں بھی شر ہے، بچوں میں بھی شر ہے، بیوی میں بھی شر ہے۔ من شر ما خلق، اللہ میں تیرے پناہ میں آ جاتا ہوں ان مخلوقات کی شر سے جن کو آپ نے پیدا کیا۔ ہر مخلوق میں شر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ورنہ یہ کہ وہ بیوی بھی اور بچے بھی آدمی کو دکھاتے ہیں، نچاتے ہیں۔ آج میرے پاس اثر تو ایک آدمی آ گیا، کہتے بیوی بھی ناراض ہو کر چلے گی، بچے بھی چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گا۔ میں نے کہا بس تو بھی ماتم کر، میں بھی ماتم کروں، اور کیا۔ دیندار جب آپ نے اس کو نہیں بنایا تو جائے گی بیوی تو جائے گی، تو پھر تو مسئلہ تھا سیما حیدر، پھر تو مسئلہ ہوگا، اس طریقے پر مسئلہ ہوگا، ناراض نہ ہونا۔ وہ کسی نے مجھے بتا دیا کہ وہ حیدر بلوچ ہے، اس لیے بلوچ لوگ تیار ہو جاؤ، ہم انڈیا سے اپنا بدلہ لیں گے۔ اگر جب پٹھانوں کو اللہ جگہ خیر دے، انہوں نے انجو کو لایا، پٹھان بھی ہمارے بھائی ہے، انہوں نے بدلہ لے لیا، اچھا کیا پٹھانوں نے ہم پر احسان کر دیا، لیکن ہم بلوچ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ سانپ اور اونٹ اور بلوچ یہ اور سیلاب کا پانی یہ کبھی بھی اپنا حق معاف نہیں کرتا، یہ چھوڑتے نہیں۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق، رات کی تاریکی سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آ جاتا ہوں اللہ کی، اذا وقب، جس وقت رات کی تاریکی آ جائے۔
جب آدمی پناہ مانگتا تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مستقل اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتے دے دیں گے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. فرشتے ہوں گے رات کی تاریکی سے. لوگ جادو کرتے یا لوگ چھپے ہوئے بندوق لے کر کے آپ آئیں گے تو آپ کو گولی ماریں گے. اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے آپ کو نہیں لے جائے گا, دوسرے راستے سے. یہ فرشتے آپ نے جب راستہ بدل دیا اس کا مطلب یہ وہ نیک وہ فرشتے ہیں جنہوں نے آپ کا راستہ بدلا. اور ایک آپ کے راستے پر نہیں دوسرے راستے پر ڈاکو تھا, آپ اپنے مشہور اور ہمیشہ والے راستے سے نہیں گئے, دوسرے راستے سے چلے گئے, ڈس کر کے مار دیا. تو سمجھ لینا کہ آج آپ سے یہ کہ نبی کی سنت رہ گئی تب بھی ڈر ہو. تو پھر سمجھ لینا مسئلہ اسی طرح ہوگا. رات کی تاریکی میں دشمن بھی چھپتے ہیں. کبھی اس طرح سے ہوتا ہے رات آپ گاڑی چلا رہے بڑی تیزی سے اچانک ایک کھڈا آ گیا, فوراً وہ کون ہے جو آپ کو بتاتا ہے؟ یہ وہی فرشتے جو دل میں جاتے آدمی بریک لگاتا ہے اس طرح, حالانکہ بڑی تیزی سے گرد میں جا رہا ہے. ایک درخت کی اتنی بڑی شاخ ہے وہ گرنے والی ہے, وہ گرے گی تو تمہارا کام ہو جائے گا, لیکن تم پہلے جیسے گزر گئے اس کے بعد ڈر سے وہ شاخ گر گیا. یہ وہی فرشتے نے اس کو گرا, آپ نکل گئے فرشتے نے آپ کو بچایا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ, اور رات کی تاریکی سے اذا وقب, جس وقت رات کی چوریاں ڈکیتیاں جادوگر یہ سب کچھ رات ہی میں ہوتے, یہ سارے مسائل. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, جادوگر عورتیں جادوگرنی ان کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو گروہوں میں دم کرتے. انہوں نے لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے وہ بس یہ ہوتا ہے ہمارے مسلمان خواتین بس شوہر غریب نوکری پہ چلا گیا, زمین پہ چلا گیا, وہاں پہ چلا گیا, اس کے بعد مولوی صاحب میرے شوہر کا دل میرے ساتھ نہیں لگ رہا, مولوی صاحب اس کو تعویذ کرو. شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو کوئی تعویذ کرو. تیسری چوتھی شادی کر رہا ہے اس کو کچھ تعویذ کرو. کہ شوہر کا دل, مولوی صاحب کا کام 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی. مولوی کا اللہ نے خوب سنا ہے 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں, ان کے لیے تو ٹھیک ہے. دوسری شادی نہ کرے, وہ مولوی جادو کرتا ہے, دوسری شادی نہ کرے. یعنی ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیویاں کہتی ہے کہ جا کر کے شوہر شراب پیے, بدکاری زنا کرے, لیکن دوسری شادی نہ کرے. یہ ہماری تربیت کا اثر ہے کہ ہم نے کیسے اچھی تربیت کی. شوہر چاہے چوری کرے, ڈکیتی کرے اور بدکاری کرے, ناجائز تعلقات عورتوں کے ساتھ رکھے, لیکن دوسری شادی نہ کرے, تیسری چوتھی شادی نہ کرے. یہ دیکھو کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بہنوں کی ہم نے تربیت کیسے اچھی تربیت کی. ماشاءاللہ میں مذاق کر رہا ہوں, سمجھ لو اس کو. یہ کیسی تربیت ہے ہماری کہ شوہر چوری تو کرے, شوہر بدکاری کرے, شراب پیے, عیاشی کرے, ناجائز اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلق تو رکھے, لیکن دوسری شادی نہ کرے. اس طرح مولوی صاحب اس پر جادو کرو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اور جادوگرنیوں کی برائی سے جو فی العقد گروہوں کے اندر وہ دم کراتے. اس لیے میری ماؤں تک, میری بہنوں تک بھی اس بات کو پہنچاؤ کہ اللہ کے لیے اس طرح جادو نہ کرو. شوہر پر یا کسی مالدار پر یا کسی اپنے رشتہ دار پر جس کو خدا دے رہا ہے آپ اس کے پیچھے جائیں, لیکن اس بات کو سمجھ لینا اگر آپ کسی کو کلاشنکوف سے گولی مار دیں, آپ نے مار دیا تو اسلامی اگر حکومت ہو تو آپ کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. اور دیت اگر آپ سے غلطی سے آپ نے مارا تو دیت تو پھر یہ کہ ابھی تقریباً 40 لاکھ تک سرکاری پہنچ گئے, لیکن اسلامی یہ ہے کہ 100 اونٹ آپ کو دینے پڑیں گے. 100 اونٹ تو میرے خیال مفتی صاحب 50-60 لاکھ بنتے, اگر درمیانے قسم کے اگر اونٹ ہو تو تب بھی 50-60, لیکن سرکاری اس وقت تقریباً جو دیت ہے وہ 40 لاکھ ہے. اگر کسی کو گولی آپ مار دیں اور وہ مر جائے آپ کو قتل کیا جائے گا قصاص میں. اگر کوئی جادو کے ذریعے سے کسی کو مارتا ہے اور مانتا بھی کہ میں نے, تسلیم بھی کرتا کہ میں نے اس پر جادو کیا, اس کو اسی طرح قتل کریں گے جیسے گولی کرنے والے جادوگر واجب القتل ہوگا.
اس کو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، کہتے گولی سے مارنا تو گناہ ہے، باقی مولوی صاحب کو 50-60 ہزار دے دیا، جادو کیا، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو جان سے مار دیا، تو وہ کہتے حالانکہ جو کافر ہوتے تو کافر ہے۔ اور یہ جو بات مولویوں کو ہم نے دیکھا نہیں، کہتے میں نے 20 جن مارا، میں نے 100 جن مارا، میں نے 200 جن مارا۔ جیسے انسانوں کو قتل کرنا گناہ ہے، انسان کو قتل کرنے والا واجب القتل ہے، یہ مولوی جنات نے اس کے بچے بندے کے بچے کو مارا نہیں، عورت کو ستایا، مولوی کہتے میں نے 50 مارا۔ یہ مولوی نہیں، یہ دجال ہے، یہ خود واجب القتل ہے۔ اس لیے کہ جنات ہمارے طرف ہے، وہ بھی اسی شریعت کے پابند ہے، ان کا قانون بھی یہی ہے۔ دیکھو اگر میرا بھائی ستائے، اگر میرا بھائی ستاتا ہے تو میں میرے بھائی کو معاف نہیں کرتا، تو جنات کو کون معاف کرے گا؟ لیکن اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے اور آپ کو اللہ کو بڑا دھکا دیتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے، تو واجب القتل نہیں ہے۔ اب اگر میری خواتین کو، ہماری بیٹیوں کو اگر جنات نے چھیڑا بھی ہے، ان کو تکلیف دی ہے، لیکن جان سے نہیں مارا ہے، تو اس جن کو مولوی صاحب کہتے کہ میں نے مار دیا، 20 جنات میں نے مارا، 30 میں نے جان سے مار دیا، یہ مولوی واجب القتل ہے۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہتے کہ بہت بڑا بزرگ ہے، بزرگ نہیں، شیطان ہے۔ جیسے گولی سے کسی کو قتل کرنا قاتل واجب القتل ہوتا ہے، جادو سے بھی کسی کو قتل کرنا اسی طرح۔ اس لیے عورتوں کو بتا دو کہ مولویوں سے جو آپ جادو کرا رہے، مولوی تو بھی جادو نہیں کرتا، پیشے ور ہوتے۔ اور معاف کیجیے گا، جادو سب سے زیادہ اس وقت بھی یہودیوں میں، سب سے زیادہ یہودیوں میں، اور یہ ہندو یہودیوں کے بعد پھر ہندوؤں میں بھی ہے، اور ہندوؤں کے بعد معاف کیجیے گا ہمارے بلوچوں میں بھی جادو خوب۔ میں چونکہ بلوچ ہوں، بلوچ کو جانتا ہے، لیکن ایک خاص فرقہ ہے ہمارے یہاں، ان میں جادو بہت زیادہ ہے، آپ لوگ سمجھ تو گئے نا؟ ایک خاص فرقہ ہے بلوچوں کا، ان میں یہ ہے کہ جادو ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر شاید یہ اللہ کا بھلا کرے ہندو ہے، یہ حضرات ہے، اور مولوی بھی دبا کر کے جادو کرتے ہیں، کوئی بھی کر لے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا ہے، کہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، سلیمان علیہ السلام کیسے جادو کرے گا؟ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین کافر يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے، سحر اور کفر کا ارتکاب کرتے۔ نبی کبھی اس قسم کے کفر والا عمل نہیں کرتا، علماء جو نبی کے وارث ہیں وہ کبھی اس قسم کے عمل نہیں کرتے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں حاسد کی برائی سے بھی جس وقت حسد کرنے پر آ جاتا ہوں۔ ایک آدمی کو اللہ نے، غریب آدمی تھا، بلوچ تھا، میرا ہمسایہ تھا، اس کو اللہ نے مال دے دیا، میں جا کر کے میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، مولوی صاحب اس کی گاڑی کو بھی بند کرو، اس کے کاروبار کو بھی بند کرو، اس کی بیوی کو یہ بھی جادو کرو۔ مولوی اس کو 10,000 چاہیے، اور اس کو کیا چاہیے؟ 10,000 مولوی صاحب کو چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ دعا کرو کہ اللہ جیسے آپ نے اس کو دیا ہے مجھے بھی اسی طرح دے دے، باقی یہ نہیں کہ اللہ اس کو ذلیل کر لے اور مجھے عزیز بنا دے، مجھے دے دے، یہ حرام ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ دنیا کے اللہ کا بڑا کرے نقصانات ہیں، دنیوی نقصانات ہیں کہ مخلوق کی برائی دنیا میں آپ کو نقصان پہنچائے۔ رات کی تاریخی میں آپ کو جادو کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ عورتیں جادو کرنی ہیں، وہ بھی جادو کرتی ہیں، اور اسی طرح حسد، یہ دنیا کے نقصانات ہیں۔ لیکن یہ اتنے بڑے نقصانات نہیں ہیں، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، آخرت والی نقصان اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جو ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ شیاطین اور انسان ہے۔ شیاطین تو جنات کو ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن انسان بھی وہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جو بے نماز ہے، بے دین ہے، نامذہب ہے، نبی کا باغی ہے، خدا کا باغی ہے، چاہے وہ میرا بلوچ بھی ہے، اس کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہوں، اس کے افکار سے، اس کے نظریات سے، اس کے اعمال سے، اس کی مصروفیات سے میں متاثر ہوں، تو مجھے پھر یہ کہ ابلیس کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود میرا اپنا بلوچ، اپنا پٹھان، اپنا سندھی میرے لیے شیطان بن گیا، یہ خود ہے۔ اس لیے گزارش آپ سے یہ ہوگی
کہ بروں کی صحبت اختیار نہ کرو. تبلیغی جماعتوں کے ساتھ میں آپ کو یہ منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا نہ کماؤ دنیا خوب دبا کر کے. آپ لوگ جتنا پیسے کمائیں گے ہم لوگوں کا مولویوں کا فائدہ ہے, ہم کو زکات زیادہ ملے. ہم آپ کو کمائی سے منع نہیں کرتے. اللہ آپ کو اتنا دے دے اتنا دے دے اتنا دے دے تو جہازوں میں بولو تمہارے پاس اتنا پیسہ آئے گا ہمیں زکات زیادہ ملے. لیکن یہ ہے کہ بروں کی صحبت سے بچو. اپنے اولاد کو مسجد کا راستہ دکھا دو, اپنے اولاد کو تبلیغیوں کے ساتھ جوڑ دو, اپنے اولاد کو علماء کی صحبت میں بھیج دو. چاہے علماء جتنے بھی گئے گزرے ہوں, کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اگر کلمے لوگوں میں موجود ہیں علماء کی محنت کی وجہ سے. یہ آپ کا امام صاحب جو قرآن کا درس دے رہا ہے, اس لیے فرماتے ہیں آخرت والے نقصان جو شیطان شیاطین جنات آپ کا ایمان بگاڑ دیں گے, یا یہ کہ انسان بہت سے لوگ وہ بھی مزاج شیطانی ہے وہ آپ کا ایمان بگاڑیں گے. اس قسم کی جن بچوں جنات سے بھی اجتناب کرو, وظائف کا اہتمام کرو کہ جنات نہیں آئیں گے. اور اس قسم کے انسان کے صحبت سے بچو جو آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. خود آپ کہہ دیں اعوذ برب الناس سے, میں لوگوں کے رب سے پناہ, رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں. رب اس کو کہتے ہیں جس کی تربیت وہ کرے آہستہ آہستہ اس کو نطفے بے جان کو اللہ پاک نے 40 دن کے بعد بستہ خون بنا دیا, پھر اس کے بعد اللہ پاک نے گوشت کا لوٹڑا بنا دیا, پھر اس میں ہڈیاں ڈالی, انسان بنایا. یہ ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی اسٹیل کا اور زعفران کا بنا نہیں, وہ سارے پیشاب کے قطرے سے ہم لوگ بنے. ہم سب کے سب پیشاب کے قطرے سے بنے. علی کو کسی نے کہا کہ علی انسان کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں تراب من تراب علی تراب فی تراب. وہاں علی تراب مٹی سے بنا ہے آدم علیہ السلام. انسان مٹی ہے, من تراب مٹی سے بنا ہے, علی تراب مٹی پر زندگی گزارا, فی تراب مٹی میں چلا جائے. اور فخر کیسے کرتا ہے؟ فخر ایسے کرتا ہے, کیا فخر کرتا ہے؟ پیشاب سے پیدا ہے, اور پھر یہ کہ ماں کے پیٹ میں رکھا ادھر بھی گندی جگہ میں, اور پھر اس کے بعد 70 سال 80 سال یہ زعفران لے کر کے مسجد میں آیا ہوا کیا؟ جس کے پیٹ کے اندر 4-5 کلو گند کے موجود ہوں وہ فخر کرتا ہے تو منا ظالمہ کہیں مجھے جانتے بھی میں کون, تجھے پڑی کھڑی کی اٹھانے والا وہ کون ہے؟ جیسے گٹر بھی خراب کرتے ہماری وجہ سے خراب کرتے. کوئی گٹر والی چیز آپ نے اٹھائی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے جانتے تو میں کون. اس لیے قل اعوذ برب الناس سے جو لوگوں کی جو رب ہے, جو اس نطفے بے جان کو اس مقام پر پہنچا دیا, جو لوگوں کو کھلا رہا ہے, کائنات کو کھلا رہا پلا رہا, ملک الناس لوگوں کا بادشاہ. ماں کے پیٹ میں کا چھوٹا تھا تب بھی رب الناس اللہ نے اس کی تربیت کی. مالک الناس جب جوان ہو گیا کہتے میں بادشاہ, کوئی بادشاہ نہیں, ایک اللہ کے ساتھ. بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ کا نام میں نے دیکھا باتھ روم کے اندر لکھا ہوا تھا. بادشاہ کا نام لکڑی کو پخانے میں لگا کر کے لوگ بادشاہ کا نام لکھتے. پاکستان کے بہت سے صدر اور وزیر اعظم کے نام میں نے باتھ روموں میں بھی دیکھا. تو دیکھو کتنا عظیم انسان ہے جس کا نام قلم سے بھی نہیں لکھتے, پاخانے پر لکڑی میں وہ پاخانے میں لگا کر کے دیوار پر اس کا نام لکھتے. اس سے بڑا معزز آدمی کون ہوگا؟ کتنا معزز آدمی. اس لیے یہاں تو ہر بندہ کوئی صوبے کا مالک ہے, کوئی تحصیل کا مالک ہے, کوئی کس کا, کوئی 100 ایکڑ کا 200 ایکڑ کا مالک ہے, لیکن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی اس دن مالک نہیں ہوگا, ایک خدا کے ساتھ. ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہ کا شہنشاہ, الہ الناس سے معبود بھی. بچپن میں تربیت اس نے کی, جوانی میں بھی اس نے کھلایا, لیکن یہ کہ بوڑھا جس وقت ہو گیا, بوڑھا ہونے کے بعد ہم سب اس کو چھوڑ دیتے. فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب تو بوڑھا ہو کر کے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے تیرے سفید بالوں سے شرم آتی ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو خالی چھوڑوں. سبحان اللہ. بیوی جوانی تک ہے, جب آدمی کا رنگ انار کی طرح, اور جب یہ پیشانی کے اندر چوریاں آ جاتی, یہ دیکھا نا, یک 2 سے 4 مولوی صاحب بھی انچے, بوڑھا اچھے سے 3 انچے. جب آدمی سیدھا جاتا ہے 70-80 سال کے بعد ایسے کوبڑا ہو جاتا ہے,
ایسے گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ آنکھیں بھی اس کی جواب دے جاتی ہے اور یہ کہ کان بھی جواب دے جاتے ہیں۔ اب آدمی جوان ہے تو آنکھیں بھی جوان ہے، جوان ہے تو کان بھی جوان ہے، جوان ہے تو کمر بھی جوان ہے، جوان ہے اس کی زبان بھی جوان ہے، دانت بھی اس کی جوان ہے۔ اس جوانی میں قرآن جتنے انداز میں پڑھو اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو گئے دانت گر گئے تو یہ حال ہو۔ تم جب جوان ہو تو تمہاری زبان بھی جوان ہے، تمہاری آنکھیں بھی جوان ہے، اور اس مزے میں اب اللہ کا نام لے کر کے قل واللہ احد اللہ الصمد پڑھ دو، کتنے بہتر۔ اور جب یہ ہے کہ آپ کچھ سنیں گے نہیں، اس وقت جب آپ پڑھیں گے فرشتے کہیں گے وہاں بولا ہوا، اب تو آ گیا نا اللہ کی طرف۔ 50 سال جو تو نے مسجد کا رخ بھی نہیں کیا، اب گھر میں بیوی بھی تنگ ہے، دوسرے بھی تنگ، سارے تنگ ہیں، لیکن وہ کہتا کہ جب میرے بارگاہ میں آ جائے اور پھر بھی کیا مالک الناس الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، میں اس اللہ کی جو ان صفات کا مالک ہے اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والا شیطان، الخناس جو پیچھے ہٹنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آپ کے سینے پر قبضہ کرتا ہے، اور جب یہ کہ آپ اللہ اللہ کہتے تو پیچھے ہٹ جائے۔ جب آپ قرآن پڑھتے، جب آپ ذکر کرتے لا الہ الا اللہ، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ وسوسہ ڈالنے والا اللہ آپ کو بھلا کرے۔ جنات میں سے ابلیس ہے، دیگر جنات بھی ہے، وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اسی طرح انسان بھی من الجنۃ والناس، انسان آخر میں ہے۔ جنات کا شیطان اتنا خطرناک نہیں ہوتا، انسانوں کا شیطان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انسانوں کا جو شیطان ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ یہ میرا بلوچ ہے یا یہ میرا پٹھان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کا پٹھان، آپ کا بلوچ جب بے دین ہے، شیطان اتنا نقصان نہیں دے سکتا۔ شیطان تو جنات سے بہت خطرہ رکھتے ہیں، اس سے خطرہ نہیں رکھتے، یہ آپ کو جہنم کا راستہ دکھائے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، اے اللہ ہمارا ایک دوست تھا، یقول انک لمن المصدقین، وہ کہتا ہے تم خدا رسول کو مانتے، میں تو نہیں مانتا۔ اے اللہ میں فقیر قسم کا انسان آج جنت میں گیا، وہ میرا دوست تھا جو بڑا لشپش تھا، ماڈرن قسم کا تھا، لشپش تھا، ہم لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدینون، جس وقت ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، چورا چورا، تو کیا ہمیں کوئی اٹھائے گا، ہمیں جزا اور سزا دے دے گا؟ اللہ فرمائیں گے هل انتم مطلعون، تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو جو بڑا لشپش تھا، آج تو جنت میں نظر نہیں آ رہا، هل انتم مطلعون، تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ جی ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے، تو فتنا اوپر سے جھانک کر کے دیکھے گا، فرآہ فی سوائے جہنم، کہ وہ لیڈر صاحب اور وہ بڑا آدمی جہنم کے سینٹر میں اس طریقے سے جل کر کے راکھ ہو رہا ہے۔ اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، ہم ان پر مذاق کرتے تھے، آج کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جی وہ تم جہنم میں ہو، وہ تو جنت میں۔ اس لیے بروں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بروں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اللہ کو دینداروں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میری ماؤں کو، میری بہنوں کو بھی بتاؤ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو، اور جس گھر کے اندر قرآن ہو یہ ٹیلی ویژن اس میں نہیں رکھو، دوسرے گھر میں ٹیلی ویژن رکھو۔ کتے پالنے کی اجازت دیتے مفتی مظہر وغیرہ، یہ مفتی حضرات کہتے کہ اگر آپ کے مال مویشی ہے تو ہم کہتے کتا پالو، لیکن کتے کو گھر کی گیٹ پہ رکھو، دور رکھو، کتے کو اندر نہیں رکھیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جہاں پر کتے ہوتے ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ اب آپ کی مجبوری ہے، چور لوگ آتے ہیں، مال مویشی کو چوری کرتے ہیں آپ کے پیسے، تو کتا اگر آپ رکھیں باہر رکھیں، تو ٹیلی ویژن کو جس گھر میں قرآن رکھتے ہو اس گھر میں ٹیلی ویژن نہ رکھو، وہ قرآن رو رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس بے غیرت کو نکالو یا مجھے نکالو۔ اس لیے بلوچ لوگ اتنا تو کر لو خدا کے لیے، دوسرے کمرے میں اللہ کو منع کرے ٹیلی ویژن دیکھ لیں، دوسرے کمرے۔ اب تو پہلے ٹیلی ویژن میل کی ضرورت نہیں، اب ٹچ موبائل آ گیا ہے، اب ٹچ موبائل۔ مولوی صاحب حضرات وہ بھی اللہ نے قرآن ان کے ہاتھ سے دے دیا، سردی کی راتوں میں مولوی بھی سیکھا۔ اب آپ خراب نہیں ہوگی، اب مولوی صاحب کو بھی دیکھو گے
انا للہ و انا الیہ راجعون. چپی رجا میں نوشد مرید شراچ میں خواہی جو کفر کا برخیزت کجا مانا مسلمانی. پیر صاحب جب اتنا بغیرت بن گیا تو مریدوں کا کیا ہوگا؟ چپی رجا میں نوشد مرید شراچ میں خواہی جو کفر کا برخیزت کجا مانا مسلمانی. پیر کے ہاتھ میں جب شراب کی بوتل ہو تو مریدوں کا کیا ہوگا؟ اور جب کفر اور بے ایمانی بے دینی جب کعبۃ اللہ کے اندر ہو تو پھر یہ اسلام کہاں رہے گا؟ آج سے 25-30 سال پہلے 25-26 سال پہلے میں حج پہ گیا. یہ موبائلوں کی نعرت نہیں تھی. اللہ اللہ مسجد حرام میں لوگ روتے تھے, مسجد نبوی میں روتے تھے, مسجد نبوی میں روتے تھے. مزدلفہ کے اندر آوازیں ہوتی تھی, مینا کے اندر آواز ہوتی تھی, عرفات کے اندر لبیک اللہ لبیک, اور ہماری مائیں بہنیں دوڑ لگاتی تھی. بوڑھے روتے تھے, خدا کی قسم آسمان بھی روتا تھا, آسمان بھی روتا تھا, زمین بھی روتی تھی, اور وہ پہاڑ بھی گونج اٹھتے تھے. میرے نبی فرماتے ہیں 80,000 کا مجمع تھا, دوسری روایت 7 لاکھ کا مجمع تھا. صحابی کہتا خدا کی قسم محمد آگے آگے ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے ہماری جماعت ہوتی تھی. کہ خدا کی قسم مینا کے پہاڑوں میں آوازیں ٹکراتی تھی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب وہ سارا نظام ختم ہو گیا. اب سیلفی بنا رہے مزار کے سامنے السلام والسلام علیہ یا رسول اللہ, یا یہ کہ سلام کرنا حضرت کو وہ ختم ہو گیا. وہ رونا ختم ہو گیا کہ سونا محمد آج یہ کو ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ صرف مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جا کر کے روئے وہ ختم ہو گیا. لیکن اب سارا کا سارا پورے مینا میں مزدلفہ میں رونے والے 20 لاکھ کا 30 لاکھ کا 40-50 لاکھ کا مجمع ہوتا, رونے والے آپ کو نہیں ملیں گے. تو پھر ہوا کہ کہاں ہم پہنچے, ہم لوگ کہاں پہنچے. میں نے مینا میں یہ بات کی, میں نے کہا کہ اللہ کے بندو کوئی رونے والے تو دکھا دو, کوئی خدا ترس لوگ تو دکھا دو, کوئی رونے والے تو دکھا دو. لیکن قربان جاؤں ان غریبوں کو, قربان جاؤں ان طلبہ کو. حج کے لیے عمرے کے لیے کبھی ہم جاتے ہیں, طالب علم ہمارا آتا ہے, طالب علم کہتے ہیں کہ استاد جی آپ حج پہ جا رہے ہیں, جی استاد جی, ہم کہتے ہیں جی کچھ کہہ دو. طالب علم سر نیچے کرتا ہے, اللہ مجھے ان کی جوتیوں پہ قربان کرے. استاد جی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں, جی واجہ عمرے پر جا رہے ہیں. استاد جی, میں نے کہا جی بولو. استاد جی, میں نے کہا جی بولو. تو دیکھا کہ اس کے آنسو آ گئے. طالب علم رو رہا, کہتے کہہ نہیں سکتا استاد جی میں غریب قسم کا طالب علم, میں نہیں جا سکتا, لیکن دل میرا لٹکا ہوا مسجد نبوی کے ساتھ, میرا سلام محمد کو کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ لوگ موجود ہیں, اس قسم کے لوگ. ایک طالب علم نے کئی طالب علم کو دیکھا. ہم لوگ نالائق لوگ, کبھی ہمارا کوئی استاد بھی چلا جاتا ہے یا کوئی چلا جاتا ہے, طالب علم 1,500-2,000 طلبہ ہوتے ہیں. بعض طلبہ ایسے کہ اللہ اللہ استاد جی آپ حج پہ جا رہے ہیں. میں اس دفعہ ہمارے بلوچوں نے کچھ اللہ کو بنا کرے, تاتو باشی غمچی باشد اے پدر, تاتو باشی غمچی باشد اے پدر, حج کی میں رکھتی سلام رب ہمراہ بلبر. یہ بھی بلوچی فارسی ہے. اے ابا جی, اے ابا جی آپ موجود ہے, پریشانی نہیں ہے, لیکن اے ابا ہمارا سلام محمد کو کہہ دینا. اے ابا ہمارا سلام محمد کو کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ, شاگرد لائق ابا نہ لائق. ابا اس کو وہ کہہ رہے. ابا کو خود ماتم کرنا پڑتا ہے کہ جس کو تجھے یہ اس قسم کے متقی پرہیزگار آپ کو ابا کہہ رہے, کچھ تجھے شرم آنی چاہیے. تو ابا بننے کی صفات اپنے اندر پیدا کر. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب وہ سارا کا سارا نظام ختم ہو گیا. اس لیے ہماری کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن تاہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تبلیغی جماعت, لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کی 2 حصے ہو گئے, مولویوں کے 2 حصے ہو گئے, فلاں دیوبندی کے کئی حصے ہو گئے, فلاں کی حصے, لیکن دیوبندیوں کے 50 حصے ہو گئے. کون سا حصہ ہے دیوبندیوں کا جو کہتے ہیں شراب پیو, بدکاری کرو, چوری کرو, ڈکیتی کرو؟ کس مولوی نے؟ تبلیغوں کے مان لیا 2 جماعتیں ہو گئی.
کون سی جماعت تبلیغی جو آپ کو یہ کہیں گے کہ چوری کرو ڈکیتی کرو؟ سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سب نماز کی طرف. اگر ان کا آپس کا اختلاف ہے انشاءاللہ قبر میں وہ جواب دیں گے، لیکن میں نے ایسی جماعت نہیں دیکھی ہے تبلیغی کی چاہے 50 جگہوں میں تقسیم ہو جائے پھر بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پھر بھی سب نماز کی طرف بلاتے ہیں، سب کلمے کی طرف بلاتے ہیں. کمزوریاں کوتاہیاں ہیں لیکن علماء کے ساتھ، تبلیغیوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ. اور اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا، آپ میرے سر کے تاج ہیں. یہ جو بوڑھے بوڑھے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. یہ جو بوڑھے بوڑھے جو ہمارے یہاں 60 سال کے، 70 سال کے، 80 سال کے جو موجود ہیں، ان کی دعائیں دے دو، ان کی دعائیں دے دو. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کروں گا، ان بوڑھوں کی اور بوڑھی مائیں جو ہیں ان کی دعائیں دے دو. یہ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. جناب مولانا عبدالشکور صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، آپ کی مبارک چہروں کی زیارت کا ذریعہ بنے. آپ کی زیارت کی، میں آپ سے پیدا ہوں اور آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی. آپ کو دیکھتے ہوئے میں آپ ہی کا آپ کا خادم ہوں. اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے کہ مولانا نے یہ طویل سفر طے کر کے آخر تک یہ کہ پہنچا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو، میری ماں کو اور بہنوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ میرے خالق، میں نالائق ہوں، یہ تیرے بندے اس مبارک موقع پر آپ کے کلام پاک کی تفسیر اور ترجمہ اس ختم ہونے پر، افتتاح پر یہ لوگ یہاں آئے ہوئے مبارک موقع ہے. اے اللہ کی رحمت متوجہ ہے، ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے مشکلات کو آسان کر دے، سب کی جائز ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا کر دے. میں نالائق بندہ ہوں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. سب کے مشکلات سے تو واقف ہے. اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے. اے اللہ یہ جو مولوی صاحب نے جو ختم کرایا ہے، جن میرے دوستوں نے درس کے اندر پابندی کر کے ختم کو سنا ہے، اے اللہ یہ اس ختم کا ثواب، اس کا شمار مولی منظور نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتا. اے اللہ یہ سارا کا سارا ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، پیارے محمد کو پہنچا دے، ابو بکر عمر عثمان علی کو پہنچا دے، ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل کو پہنچا دے، ہمارے اکابرین کو پہنچا دے، محمد قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی، الیاس قادری، یوسف قادری، جتنے بھی ہمارے اکابرین بزرگان دین ہیں، اللہ ثواب انہیں کو پہنچا دے. اے اللہ اس کلام کی برکت کی وجہ سے جتنے بھی اہل محلہ ہے، اس پورے محلے پر رحمتوں کی بارش کر دے، رحمتوں کی بارش کر دے. میری ماں اور میری بہنوں کی جھولیاں بھی بھر دیں. اے اللہ یہ جو تشویشناک حالت ہے، پریشان کن حالات ہے، اس وقت پاکستان تباہی پر ہے. ان غریبوں پر قربان جاؤں، ان پر قربان جاؤں جو روٹی کے لیے ترستے ہیں، مائیں اور بہنیں. اے اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان چوروں سے، لٹیروں سے ہمیں نجات دے دے. اللہ جو میری ماؤں کو بھی رلا رہا ہے، میری بہنوں کو بھی رولا رہا ہے، پانی بھی نہیں، بجلی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، نوکریاں بھی نہیں، سہولتیں بھی نہیں، ہمارے سارا کا سارا پیسہ اٹھا کر کے باہر میں انہوں نے پورے علاقے جزیرے اپنے لیے خریدا. اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، بصورت دیگر اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے، ان کو عبرت کا نشانہ بنا دے. یا اللہ پوری امت کے لیے عبرت کا نشانہ ان کو بنا دے. انہوں نے ہماری زندگیوں کو تلخ کر دیے، کڑوی کر دی ہماری زندگی کو. ان ماؤں کا واسطہ ہے، ان بوڑھی عورتوں کا واسطہ ہے، ان بوڑھوں کا واسطہ ہے. آپ کو اے اللہ ہمارے حالت ذات پر رحم فرما دے. مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما دے. مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی دستگیری فرما دے. مسلمان جہاں جہاں بے بس بے کس کے سہارا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے. مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق نصیب فرما دے. ایمان کی حالت میں جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان سب کی مغفرت کاملہ فرما دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. میرے برادر مکرم
مولانا عبد الشکور صاحب اور علاقے والے جتنے بھی ہیں اللہ ان سب کو اپنا بنا دے، تو ان سے راضی ہو جا، پوری امت مسلموں سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، حرمین کی حفاظت فرما دے، قبلہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، تمام مساجد مدارس مراکز دینی کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے۔ مبارک مجلس ہے، قرآن کی اختتام تفسیر کی تکمیل ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اس مبارک مجلس کی برکت کی وجہ سے اللہ اس نالائق مولا منظور کی مغفرت کے بھی فرما دے۔ اے اللہ میرے اساتذہ، میرے اکابرین جو بڑے بڑے جن کی بدولت ان کی محنت کی وجہ سے آج یہ کہ ہم ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ سب کو غریق رحمت کر دیں، سب کو غریق رحمت کر دیں۔ ہم سب کی طرف سے، میری ماؤں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، سب کا سلام پیارے محمد کو پہنچا دے، سب کا سلام۔ ہم سب کی طرف سے، ہم نالائقوں کی طرف سے ہمارا سلام پیارے محمد کو پہنچا دے، ابو بکر عمر عثمان علی کو پہنچا دے، سب لاکھ کو اللہ ہمارا سلام پہنچا دے، درودوں کا تحفہ پہنچا دے، ہمیں نبی کے نقش قدم پر چلا دے، ابو بکر عمر عثمان علی کے نقش قدم پر چلا دے، انبیاء کے نقش قدم پر چلا دے۔ اے اللہ محمد کو ہم سے ناراض نہ کر دے، اے اللہ محمد کی پاکیزہ روح کو ہم سے ناراض نہ کر دے، سوالات انبیاء کو ہم سے ناراض نہ کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ ربا رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے جو مفید ہو اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔